جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتے چلوں ایک بار ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 0512321200 ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے. آپ لوگوں کو سوال پوچھنا ہو تو کال کریں، اور صحت زندگی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، اس کو بھی فالو کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ کس دن کس ڈاکٹر کا پروگرام ٹیلی کاسٹ ہونا ہے. ہمارے ساتھ آن لائن ہمیں پروگرام میں جوائن کری ہیں ڈاکٹر نوشابہ منان، ڈاکٹر صاحبہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور ایک بڑا ہی اہم موضوع ہم لوگ آج ڈاکٹر صاحبہ سے ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں، جو کہ میرے خیال سے بہت الارمنگ ہے. ہم لوگوں نے پچھلے دنوں کرونا کے نفسیاتی ایفیکٹس جو ہیں اس پہ بات کی تھی، لیکن اب چیزیں تھوڑی سی اور ایکسلریٹ ہو گئی ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی نیوز میں سنا ہوگا کہ بہت سی سوسائڈ اٹیمپٹس اور خودکشیاں کے بارے میں جو ہے وہ نیوز آنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ بیسکلی کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ پروگرام صحت زندگی میں ویسے بہت عرصے سے اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو گھروں میں سچویشن ہو رہی ہے، ڈومیسٹک وائلنس دیکھنے میں مل رہا ہے، ڈپریشن، انزائٹی، اینگر، تو یہ ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں کسی ڈائریکشن میں تو نکلے گا. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کیسی سچویشن اور بگڑے گی آگے، اور اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم خرم، کیسے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. آپ کو تو زیادہ انفارمیشن ہے ان چیزوں کی، جیسے کہ آج کل نیوز بھی آ رہی ہے کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، سوسائڈز ہو رہی ہیں، اور ڈومیسٹک وائلنس بھی بڑھتا جا رہا ہے لاک ڈاؤنس کی وجہ سے. آلدو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لاک ڈاؤن ہو تاکہ کووڈ کو روکا جا سکے، لیکن یہ جو اثرات ہیں یہ ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خرم آپ کے مدعو کرنے کا. تھینک یو. بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا، اور آپ کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر میں آپ چینل کو ضرور مبارکباد دوں گی کہ آپ لوگ پہلے سے ہی اس ایشو کے اوپر بات کر رہے تھے. بارہا بہت عرصے سے اس کے اوپر مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا کچھ معاملات زندگی کے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں ہوتے، اور اس کے اندر جیسے یہ حادثات باقی آتے ہیں، زلزلہ آیا، جیسے یہ سیلاب آ گیا، اور یہ جو معاملہ تھا اس نے پوری انسانیت کو ہی آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کو یا پوری انسانیت کو تھوڑا سا ہلا دیا. اور اس کے جو اثرات ہیں وہ فزیکل تو چلے ایک اس کے سب کو ہمیں پتہ ہے کہ کووڈ کے فزیکل کیا اسپیکٹس ہیں، اور اس کے لیکن کہ ذہن پہ جو لوگوں میں ایک فیئر فیکٹر آ گیا تھا، ایک انسرٹنٹی آ گئی تھی، ایک ڈاؤٹ آ گیا تھا. سٹارٹ میں اس کے اثرات اور تھے، پھر وہ بدلتے ہوئے لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم اگر احتیاط کریں گے تو ہم اس میں سے جو یہ 3% لوگ جو اس میں انڈلج کر رہے ہیں وہ بھی احتیاط کرنے سے، مطلب جن کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہیں، 97% لوگ اس میں سے نکل آتے ہیں، اور جو احتیاط کرتے ہیں وہ ان 3% میں سے بھی نکل آتے ہیں. لیکن اس کے جو اب سوشل ایشوز آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے برداشت کرنا، ان کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا، تیسرا کیس ایک ہفتے کے اندر تقریباً ان 8-10 دنوں کے اندر ہمارے پاس لاہور سے بچوں کی خودکشی کا یا سوئسائڈ کا آیا ان دنوں میں. اس سے پہلے 2019 کے اندر جولائی میں مہاراشٹر میں، ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی، انڈیا میں اور دلی میں یہ اس گیمز، ویڈیو گیمز کے اوپر جو ظاہر ہے بچے گھر کے اندر ہیں، لاک ڈاؤن میں ہیں، اسکول بند ہیں، ان کے پاس اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، گھر کے اندر بھی جو ہے ایک جس کو آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں راہ فرار یا اسکیپ گوٹ بیہیویئر، کہ آپ اس سچویشن کو اپنا مائنڈ کو شفٹ کرتے ہیں کسی اور ایکٹیویٹی کے اندر. تو بچوں کے لیے تو آلریڈی جو تھے ہمارے بچے، اسے یہ صرف کووڈ سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے، جس کو انٹرنیٹ گیمنگ ڈس آرڈر یا ڈیجیٹل ہیروئن کی بات کر رہے تھے، کہ یہ جو گیمز ہیں یہ ہمارے بچوں کے دماغ کے اوپر جو ہائپو کیمپس ایک پرٹیکولر ایریا ہے، جیسے آپ اپنے مسلز باڈی کے بناتے ہیں، ایک جس آپ نے حصے کو اپنے ریڈیوس کرنا ہے یا بڑھانا ہے، آپ اسی حصے کے اوپر کام کرتے ہیں. اسی طرح جب دماغ کے آپ کچھ حصے استعمال کرتے ہیں یا وہ اسپیسیفک ایریا، تو وہ انلارج کر جاتا ہے. اور یہ جو ایک لیول سے دوسرے لیول پہ، اور پھر یہ کیوں کھیلتے ہیں؟ ہمارے ہاں دیکھیں خرم کی اٹیچمنٹ ختم ہو گئی ہے. پیرنٹس اس وقت خود بہت زیادہ سٹریس کا شکار تھے. اس شکار تو چلے کووڈ کی وجہ سے ہے، لیکن ویسے بھی ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس طرح جس کو آپ ایموشنل اٹیچمنٹ کہتے ہیں، جو بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے ہماری، بلکہ آپس میں ہونی چاہیے، وہ نہیں رہی.
کمیونیکیشن بچوں میں سکلز نہیں ہے, کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے, بات نہیں کر سکتے, سوشل سکلز نہیں ہیں, گھر کے اندر جب آتے ہیں تو وہ جو فرسٹریشن ہے ان کے اندر یا وہ جو کمیونیکیشن جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنا سکتے. والد میٹیریلائزڈ بچوں کو سہولیات فراہم کرنے میں مصروف ہیں, والدہ جو ہیں وہ آج کل جو ہمارے ہاں یہ گروپس, فیس بک, واٹس ایپ, ڈراماز, تو بچوں کو وقت دینے کا تھا. وہ جس وقت 13 سال تک بچے کا دماغ بن رہا ہوتا ہے, وہ ریزننگ کر رہا ہے, وہ سوال کرتا تھا پہلے دادا دادی, نانا نانی سے, اپنے ارد گرد چاچا چاچی سے. اب وہ فیملی سسٹم ٹوٹا, والدین کے ساتھ وہ انٹریکشن نہ ہوا, تو پھر گوگل ہماری ان کی والدہ بن گئی, یا پھر انہوں نے گیمز میں ایک سائبر ورلڈ کے اندر وہ ہیرو بن گئے. اور اس ہیرو, وہ ویسے تو بہت ان کے اندر شاید اتنا بھی نہ ہو کہ وہ ایک بلی بھی مار سکیں, لیکن ادھر ان گیمز کے اندر وہ ہیرو ہے, کیونکہ وہ ٹیپو سلطان جو 16 سال کی عمر میں جس نے دنیا فتح آدھی کر لی تھی, یہ اس گیمز کے اندر وہ سینس آف اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں کی طرف, یہ تو گھر کی بات ہوگی. اسکول کی طرف جب جاتے ہیں تو جو ٹیچرز کا رول ہے اس کے اندر, اساتذہ کرام مینٹور ہوتے تھے بچوں کے لیے, اور جو پہلے وقتوں میں جو کچھ بھی کوئی بنا, اساتذہ کرام ایک مینٹور کا اور ایک آئیڈیلسٹ جو بچوں کے لیے یا ان کے لیے جو ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی اساتذہ کی, جو ان کی اخلاقی تربیت بھی کر رہے ہوتے تھے کلاس کے اندر, ان کے اندر سوشل سکلز, کانفیڈنس, سیلف کانسیپٹ. اقبال نے جس کو خود ہی بھی کہا تھا کہ بچوں کو کلاس میں کھڑا کرتے تھے, ریڈنگ کا کانسیپٹ تھا, ان کو ایک کلاس کے بعد ہر پیریڈ کے بعد 10 منٹ دیے جاتے تھے ایتھکس اور مورالٹی کے اوپر, مقصد حیات, فلسفہ حیات. آپ کیوں, اس طرح کی کچھ باتیں تھی جو وہ بھی ختم ہوگی. نیپوٹزم اور فیورٹزم نے ہمارے سکولز کا بھی رخ کر لیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں گورنمنٹ کا کردار. گورنمنٹ کا کردار تھا کہ وہ ان گیمز کے اوپر, پاکستان دنیا کے واحد ملک میں, جو میں بڑے افسوس اور شرمندگی کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں, کہ واحد ان ممالک میں نمبر 1 پر ہے کہ جو کہ یہ ولگر یا ان ایتھیکل یا نان ایتھیکل سائٹس کو سرچ میں ہے. اب وہ جو ماڈلنگ آپ کر رہے ہیں بچوں کی, وہی بچے وہی کر رہے ہیں. آپ نے ویسے تو ہمارے ہاں کلاسز ہیں, اے کلاس, بی کلاس, سی کلاس, لوور مڈل کلاس, مڈل کلاس, لیکن ہر کلاس کے پاس اگر وہ بھکاری بھی ہے, ایون سڑک پہ مانگنے والا, موبائل ایسیسیبلٹی ہر ایک کے پاس ہے, اور وہ کچھ دیکھ رہا ہے جو اس کو نہیں دیکھنے چاہیے. تو کرونا کے دنوں میں یہ چیزیں زیادہ اس لیے آ گئیں کہ آپ کو, اگر آپ ہم سم اپ کریں کہ جو یہ ڈپریشن, یہ انگزائٹی, یہ فرسٹریشن, یہ انسرٹنٹی سوسائٹی کے اندر میرٹ نہیں ہے. باہر گورنمنٹ میں ان بچوں کو پتا ہے ہم جائیں گے میرٹ کے اوپر ہمیں نوکریاں نہیں ملیں گی, اسکولوں میں میرٹ کے اوپر ایڈمیشن نہیں ملیں گے, چیٹنگ کرنے والے آگے آ جائیں گے. وہ غصہ اور وہ فرسٹریشن وہ بچے دیکھتے ہیں, گھروں میں دیکھتے ہیں, تو وہ گیمز کے اندر وہ نکالتے ہیں. اگر وہ ایک لیول فیل ہو جاتے ہیں تو وہ فرسٹریشن خون میں آ جاتی ہے. اب یہ جو غصہ ہے, یہ ایگریشن ہے, یہ اپنے سے کمزور پہ نکلتا ہے. وہ سٹریس ہارمون آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ سے لے لیتا ہے, اور وہ بچہ پھر سیلف ہارم کی طرف جاتا ہے. ظاہر ہے وہ کسی اور کے اوپر نہیں نکال سکتا غصہ, وہ خود کے اپنے اوپر نکالتا ہے اور خودکشی کا باعث بنتا ہے. یہی اس کے ایک 3D ہے, میں نے جو اس کا ایک کنکلوژن ہے اس. جی صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اینڈنگ تو اس بیماری کی کوئی خاص ہمیں نظر نہیں آ رہی. کنٹینیوسلی ہم لوگوں نے سنا کہ بھئی گرمیوں کا موسم جب شروع ہوگا تو شاید یہ وائرس جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے مر جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک ہوپلیسنس کی کیفیت تھوڑی سی جو ہے وہ لوگوں میں دکھنے میں مل رہی ہے, پیدا ہو رہی ہے. لوگ تھوڑے سے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, لاک ڈاؤن بھی ہے, ریسٹورنٹس بھی بند ہیں, جو انٹرٹیننگ پلیسز جو تھے وہ بھی بند ہیں. تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, سوشل پوائنٹ آف ویو سے, اور ڈومیسٹک جو ہمارے سیٹ اپ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, کہیں ہم کریش تو نہیں کر جائیں گے؟ اور دیکھیں خورد, بات یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ ایک نیا طرز زندگی ہے. اچھا. دنیا میں جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلنا شروع ہو گیا تھا, سوچ بدلنی شروع ہو گئی تھی. ہر ایک دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چلانے والا جو ہے, یہ سارا جو کارساز ہے دنیا کا, یہ اوپر بیٹھا ہے. ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہم کتنے بھی سپر پاور ہیں.
ہم سو کال کتنے سپر پاور ہیں یا اپنے آپ کو کتنا بھی ترقی انسان بنا لے، لیکن اس کو پتا چل گیا کہ اس کی ایک حد ہے اور وہ اس حد سے آگے نہیں جا سکتا. اب اس کو ایکسپٹ کر لیں، اگر ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اب 5th جنریشن وار ہے، آپ کے اوپر کسی نے بم تو نہیں گرانا، کوئی بھی وائرس آ سکتا، کوئی بھی کیا کہتے ہیں، یہ جس طرح کی یہ جو ہمارے پاس ڈیجیٹل جس کو ہیروئن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی کلچرل جو ہے یہ وار آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح لوگوں کے ذہن مفلوج ہوں گے، اسی طرح لوگوں میں آپ کرونا کو لے کر دیکھیں کہ کولیپس تو نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ انسان کے اندر ایک جبلت ہے، اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقت جو ہے وہ ڈھال لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے. ہمارے ملک میں فارچونیٹلی 3% لوگ شروع میں یہ ایکسپٹ کر رہے تھے کہ کرونا ہے بھی یا نہیں ہے. صحیح ہے. اور کوئی کہہ رہا تھا جی کہ یہ تو ساری چال جو ہے یہ تو امریکہ کی ہے، وہ تو پاکستان میں لوگوں کو ڈاکٹر تھی. سب سے جو افسوسناک بات تھی، جو میں کہہ رہی ہوں کہ بڑی بد اخلاقی کی، کہ ڈاکٹرز کو بھی ہم دیکھیے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر جاتے ہیں اسپتالوں کے اندر. سب سے زیادہ خاص کر جو سائیکالوجسٹ ہیں اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں ٹوٹل 400 رجسٹرڈ سائیکالوجسٹ ہیں، اور ہمارے اوپر اتنا زیادہ پریشر آپ کو میں بتاؤں کہ تھا لوگوں کو یہ کنونس کرنے کے لیے بھی کہ یہ ایک پینڈیمک ہے، اس کے لیے یہ آپ نے ریچولز فالو کرنے ہیں، آپ نے ماسک پہننا آپ کے لیے ضروری ہے، بار بار ہم بتا رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے. اور اب لوگوں میں اتنا کانفیڈنس آ گیا ہے، شکر ہے. عید کے بعد تو انہوں نے خیر خوب ملا، عید کے بعد ہمارا ایک دم جو ہے وہ گراف جو تھا ہمارا اوپر گیا. اگر اس کو ابھی ہم لاک ڈاؤن کے اندر ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کرونا سے بڑے وائرسز بھوک ہیں، پانی کا نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو ہمیں جو ڈے ٹو ڈے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ جو مشکل بات ہے فائنینس، جن لوگوں نے جو ہمارے مزدور طبقہ ہے جس نے اپنے بچوں کو لے، تو پاکستان کی اکانومی آلریڈی ہم بہت زیادہ اس کے اندر تھے، تو اس کے لیے تھا کہ اب ہمیں مل کر ہی نکلنا پڑے گا اس میں سے. اور پوری دنیا نے سفر کیا ہے، جو سو کالڈ بہت سپر پاور بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس انگلینڈ کی مثال ہے، آپ کے پاس امریکہ میں جن کے پاس سب سے زیادہ جو ریشو تھا وہ جو ان کا ڈیتھ کا تھا یا جو ان کا فرٹیلٹی تھا وہ بہت ہائی تھا. تو اسی طرح اب کہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، مگر اب یہ جو لڑائی جھگڑا اب گھروں میں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بچوں نے والد سوئے ہوتے تھے تو والد تو رات کو پتہ نہیں کتنے بجے آتے تھے. اب جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اکٹھے رہنے کی تہذیب سیکھنا یہ اب ایک اچھی بات تھی. اگر ہم اس کی اچھے اسپیکٹس لیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں جبلت نے روکا ہے، جو ہماری یہ جو نیچر ہے اس نے ہمیں روکا ہے کہ ہم اپنے جو تہذیب ہے ہم اپنے بچوں کو دوبارہ بٹھائیں اور ایک نیا طرز زندگی اپنائیں جس میں میٹیریل شاید کو ہم اپنی جو سوچ ہے میٹیریلائزڈ اس کو اور کم میں راضی ہو جائیں. اگر آپ کے پاس 4 جوڑے آپ نے مہینے میں بنانے تھے اور اگر آپ نہیں بنا سکے، آپ نے برانڈڈ سوٹ پہنے تھے اور اگر آپ سمپل بھی پہن رہے ہیں، آپ سادگی کے ساتھ اپنی شادیاں کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں. آپ سکول کے اندر جیسے اب یہ ڈیجیٹل لرننگ کی بات ہم کر رہے ہیں آن لائن، آج ہم شو آپ کے ساتھ اسکائپ پہ بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم رابطے ضرور رکھیں، خدا رابطے رکھیں، استوار رکھیں، لیکن فاصلے کے ساتھ. زبردست. ڈاکٹر صاحب ہم لائیو آ چکے ہیں، میں نمبر اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلوں، 0512322100 ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے. آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو تو کال کریں اور سوال پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا ہم لوگ آ جاتے ہیں سولوشنز کی طرف، کیونکہ اب میرے خیال میں جیسے ہم کووڈ کو نہیں مان رہے تھے، ہم لوگ ایک بڑے طویل عرصے سے نفسیاتی صحت کو بھی نہیں مانتے تھے، اس کو بھی ہم نے ٹیبو اور سٹگما بنایا ہوا تھا. لیکن اب ہمیں ظاہری بات ہے جب تک ہم لوگ ایکسپیرینس نہیں کرتے کوئی چیز ہم نہیں مانتے. ابھی ہمیں ایکسپیرینس ہو گیا، نفسیاتی بیماریاں بھی دکھنے میں آ رہی ہیں، ڈومیسٹک وائلنس بھی ہو رہا ہے، سوسائڈز بھی ہو رہی ہیں. تو اب یہ چیز کیا لوگوں کو کیا آپ بتائیں گی کہ کہاں ہیلپ سیک کریں، کیسے ہیلپ سیک کریں، کیونکہ اسٹیٹ آف کنفیوژن پائی جاتی ہے اس ٹائم پہ. کووڈ بھی ہے، ٹائیفائڈ بھی چل رہا ہے اور ساتھ اب یہ ڈپریشن، انزائٹی، ڈومیسٹک وائلنس، سوسائڈل ٹینڈنسیز یہ بھی آ گئی ہیں. دیکھیں خرم، یہ کو موربڈز ہیں، یہ کو موربڈز ہیں کسی جو مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں، جیسے سپوز آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹائیفائڈ ہے یا جو یہ ملیریا ہے، جن لوگوں کو پرولونگ النیسز ہوتی ہیں، جیسے اب یہ کرونا آ گیا، تو پھر کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے. پہلی بات تو لوگوں کو سمجھ کیسے آئے
کہ آپ کے اس وقت مدد کی ضرورت ہے، یا آپ کا جو کچھ ذہنی جو آپ کسی سائیکولوجیکل میل ایڈجسٹمنٹ کا شکار ہے یا بیماری کا شکار ہے. پہلے تو اس کو بیماری کہنا ہی بہت بڑا مسئلہ تھا. ہمارے پاس لوگوں کو آتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے کہ اگر ہم پاگل ہیں. اب یہ تھوڑا سا اس کے بعد ایک چیز بڑی خوش آئند ہے کہ ہر ایک اس چیز کو سمجھ رہا ہے. اب کیوں ان کو سمجھ آ گئی؟ کیونکہ جب آپ رک گئے ہیں، توقف کر لیا ہے، پاز کر لیا ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، سٹریس آپ کو کہاں سے آ رہا ہے، انوائرمنٹ آپ اپنی کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ لڑ نہیں سکتے جا کے. کوئی ایسا تو نہیں کہ تلوار لے کے آیا اور آپ نے اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. ایک پینڈیمک ہے، آپ اس کے ساتھ آپ اپنے فائنینشیل سٹریس دیکھ رہے ہیں، گھروں میں لڑائیاں. جب زیادہ لڑائی جھگڑا بڑا غصہ زیادہ آنا شروع ہو گیا لوگوں میں، جس وقت نیند سب سے زیادہ جو ڈسٹرب ہوئی، وہ جب آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کے لیے سونا مشکل ہے، ڈسٹرب سلیپ، انسومنیا ہم اس کو بولتے ہیں. اگر سو رہے ہیں تو پھر بہت لیٹ سو رہے ہیں، اور یا پھر پورا دن نہیں سو رہے ہیں. آپس میں ڈومیسٹک وائلنس، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصہ آنا، فرسٹریٹ ہو جانا، پھر اس کے بعد آپ پٹھوں میں درد رہنا، سر میں درد رہنا، انسرٹنٹی فیل کرنا، ڈر کا لگنا، ورتھ لیس فیل کرنا، ہیلپ لیس فیل کرنا. یہ وہ ایشوز تھے. خاص کر نا امیدی آپ کے اندر جو لوگوں میں سب سے زیادہ جو مین فیکٹر تھا، جس کے اوپر میں سمجھتی تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ میڈیا کو اس میں اپنا رول بہت زیادہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ لوگ امید چھوڑ رہے تھے. ہمارے ہاں جو چیز ہم دیتے ہیں بینگ اے سائیکولوجسٹ، زندگی میں ہر ایک چیز ہر ایک بات ہو جاتی ہے. امید جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ہمیشہ ہر مشکل وقت کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا. یہی امید ہمیں لوگوں کو دینی ہے. اور اس کے بعد اب لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پٹھوں میں درد ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سٹریس ہارمون جس وقت آپ کے اندر جاتا ہے یا بلڈ میں سیکریٹ ہوتا ہے، کنٹینیوس سٹریس آپ کو انوائرمنٹ سے مل رہی ہے، وہ دوائیاں کھانے سے بھی ختم نہیں ہو سکتی. اس میں آپ کو باقاعدہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. دوائی اس میں ہے کہ اگر وہ بلڈ میں آ جائے تو بالکل کچھ ہم سیروٹونین انٹیکس دیتے ہیں، جس میں وہ جس کو آرٹیفیشل ہیپینس آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سچویشن میں سے نکلنے کے لیے اب وہ جو سٹریس ہے وہ آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بالکل آپ سے لے لیتا ہے. آپ اس سچویشن کے اندر غصے کی حالت میں، انسرٹنٹی کی حالت میں، اندیکھے خوف کی حالت میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کا سٹیئرنگ جو زندگی کا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو پھر ایسی حالت میں آپ کو کاؤنسلنگ کی اور سوشل سپورٹ کی. سوشل سپورٹ کس کی ہوتی ہے؟ آپ کے والدین کی ہوتی ہے، آپ کے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں. بے شک آپ ڈسٹنس نہ ملیں، لیکن اپنے ٹیلی فون کے ذریعے یا اپنے جو ہمارے پاس تو اب اتنے زیادہ میڈیمز ہیں یا موڈمز ہیں، ایپس ہیں جن سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں، ان لوگوں سے بھی جو ملک سے باہر بھی ہیں. تو اپنے یہ اس ثانیہ نے لوگوں کو سوشل سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے تو کرونا کو اچھوت سمجھا جا رہا تھا. لاہور میں خودکشی 26 سال کے نوجوان نے کر لی. جب کرونا ڈائیگنوز ہو گیا تو پوری سوسائٹی نے اس کو اتنا بلنگ کیا کہ اس کو جس وقت لینے کے لیے آئی ہے ہاسپٹل کی، اس نے اپنے آپ کو اپنی جان لے لی، کیونکہ وہ سٹگما سوسائٹی لگا دیتی ہے اس کے اوپر کہ یار اس کو تو کرونا ہو گیا ہے اور اس کو یہ اچھوت ہے. ایسی بات ہے کہ اب لوگوں میں اویئرنیس آہستہ آہستہ آ گئی ہے، اور یہ رہے گا. اس کا ابھی ہم سیکنڈ فیز میں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ختم ہو جائے گا یا یہ رہے گا ہی نہیں، ریلیکس کر رہے ہیں. میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ابھی یو کے اندر دوبارہ انہوں نے لاک ڈاؤن ایک ایریا کو کیا، انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا، اور اس کے بعد امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو گیا ہے. تو آپ پلیز ابھی ریلیکس نہ کریں. ہمیں کب کتنے عرصے میں اس کی ویکسینیشن، ابھی تک اگر کوئی کہہ رہا ہے تو کوئی تیار نہیں ہوئی ہے. اس میں ابھی وقت لگے گا. صرف ایک ہی احتیاط ہے کہ اگر ہم اب ان جو ماسک ہے وہ رکھیں، ڈسٹنسنگ رکھیں، بے جا باہر بازاروں میں نہ جائیں، آپس میں میل جول میں جو ہے وہ جو ہم ریسٹورینٹس، ہوٹلز جس میں ہمارا ایک تھا کہ ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے، اس کو آپ شفٹ کر لیں. اپنے اس جو چائے کا کپ جو آپ باہر شام کو دوستوں کے ساتھ باہر کافی پہ پیتے تھے، ابھی اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ، اگر آپ کے پاس اس وقت قریب میں وہ لوگ ہیں تو شکر کریں. اس وقت کے اوپر بھی اللہ کا شکر اختیار کریں کہ اگر آپ کے قریب کے لوگ آپ کے پاس ہیں.
ڈاکٹر نوشابہ منان بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت امپورٹنٹ جو ٹاپک تھا اس کو آپ نے ڈسکس کیا, اور ہم چاہیں گے کہ آگے بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں تاکہ اس موضوع کو ہم لوگ لگاتار ڈسکس کرتے رہیں, کیونکہ کووڈ کے فزیکل سائن اینڈ سمٹمز اپنی جگہ, لیکن جو نفسیاتی طور پہ ایموشنل طور پہ جو ڈیزاسٹر یہ لا رہا ہے اس پہ بات کرنا, اس کو ٹیکل کرنا ابھی سے بہت ضروری ہے, ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر نوشابہ منان کی, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے, نفسیاتی صحت ویسے بھی امپورٹنٹ تھا, اور ہم پروگرام سے زندگی میں ہمیشہ اس پہ بات کیا کرتے تھے, لیکن آج ڈاکٹر صاحب آج جو کنڈیشن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے, آپ لوگ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی جو ہے سوسائڈس بھی سننے کو آ رہی ہیں, اور ڈپریشن وغیرہ تو ویسے ہی بڑھ رہا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی شیڈول, اپنی روٹین, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اس کو صحیح پراپر ٹریک پہ لایا جائے, اپنی نیند کی ٹائمنگس کو صحیح رکھا جائے, تاکہ یہ چیزیں آپ کی نفسیات کو, آپ کی سائیکی کو ڈسٹرب نہ کریں. فزیکل چیزیں بڑی آسانی سے ٹریٹ ہو جاتی ہیں, لیکن نفسیاتی چیزیں جو ہیں اس پہ ٹائم لگتا ہے, اس پہ آپ کو تھیراپیز کی ضرورت ہے, ٹریٹمنٹ کی, دوائیوں کی ضرورت ہے. تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں میں مبتلا ہوں, ہم اپنی جو شیڈول ہے, اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ رکھیں. باہر جانا ہے ایسی جگہ پہ جائیں جہاں کراؤڈ نہیں ہے, کوشش کریں سب جو پریکاشنز ہیں وہ کر کے تب باہر گیا. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ ریسٹورانٹ جائیں, ضروری نہیں ہے ہم لوگ شاپنگ مالز جائیں, ہم لوگ جو ہے ہائکنگ پہ جا سکتے ہیں, واک پہ جا سکتے ہیں, جو کہ ایک سیف ایکٹیویٹیز ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اور موضوعات کے ساتھ, اور چہروں کے ساتھ, ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ان کے ساتھ, اور ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکشن کو بڑھائیں گے, آپ لوگوں کے سوالات بھی لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.